السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سٹوری کا آغاز کریں گے آدم خور لڑکیاں۔ شام کا وقت تھا، میں اپنے گھر اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ امی میرے کمرے میں آئی اور مجھے بتایا کہ میرا دوست زاہد انتقال کر گیا۔ میں زاہد کی اچانک موت پر بہت حیران ہوا اور مجھے دکھ بھی ہوا۔ میں اپنی امی سے پوچھا، امی زاہد کی موت کیسے ہوئی؟ کیونکہ اسے تو کوئی بیماری وغیرہ بھی نہیں تھی۔ امی نے بتایا، بیٹا وہ اپنے موٹر سائیکل پر کہیں جا رہا تھا، راستے میں کسی ٹرک سے ٹکرا گیا اور وہیں موقع پر ہی زاہد کا انتقال ہو گیا۔ تم جلدی جاؤ، تھوڑی دیر بعد اس کا جنازہ ہے۔ میں جلدی اٹھا اور جوتے پہن کر گھر سے باہر نکل آیا۔ زاہد کا جنازہ رات 9 بجے تھا۔ میں جلدی محلے کے جنازے گاہ پہنچا۔ جنازے گاہ میں کافی رش تھا۔ زاہد کے گھر والے اس کی اچانک موت پر رو رہے تھے۔ مجھے بھی زاہد کی یوں اچانک موت کا کافی دکھ تھا۔ جنازے کے بعد بہت سارے لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن چونکہ زاہد میرا قریبی دوست تھا، اس لیے میں اس کو دفنانے کے لیے قبرستان بھی گیا تھا۔ قبرستان میں کل ملا کر 20-30 لوگ تھے، جو زاہد کے گھر والے اور کچھ قریبی رشتہ دار تھے۔ قبر چونکہ پہلے ہی تیار تھی، اس لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا اور زاہد کو فوراً دفن کیا گیا تھا اور سب قبر پر مٹی ڈالنے لگے۔ میں بھی قبر پر مٹی ڈالنے لگا۔ دفن کے بعد سب لوگ دعا مانگ کر سب گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ میں بھی گھر کی طرف جانے لگا۔ اس وقت رات کے 1 بج رہے تھے۔ چلتے چلتے میرا پاؤں ایک قبر سے ٹکرا گیا اور مجھے ٹھوکر لگی۔ میں وہیں اس قبر کے پاس گر گیا۔ پھر کپڑے جھاڑ کر اٹھا اور گھر کی طرف جانے لگا۔ اس وقت قبرستان بالکل سنسان تھا، ہر طرف اندھیرا تھا اور میں اندھیرے میں چلتا ہوا جا رہا تھا۔ چونکہ ہمارے علاقے کا قبرستان کافی بڑا تھا، اس لیے قبرستان سے نکلنے کے لیے بھی کافی وقت لگ جاتا تھا۔ قبرستان میں کانٹے دار جھاڑیاں اور پتھر پڑے تھے۔ میں نے سوچا موبائل کی ٹارچ جلا لیتا ہوں، اس میں روشنی ہوگی اور راستہ دیکھنے میں آسانی بھی ہوگی۔ لیکن میں نے جیسے ہی موبائل نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو مجھے حیرانگی ہوئی، موبائل جیب میں نہیں تھا۔ میں نے ساری جیبیں دیکھ کر لیکن موبائل مجھے کہیں نہیں ملا۔ میں حیران تھا، آخر موبائل کہاں گیا؟ کیونکہ میں گھر سے موبائل لے کر نکلا تھا۔ مجھے پریشانی ہونے لگی۔ پھر مجھے یاد آیا، جب قبر کے پاس مجھے ٹھوکر لگی تھی اور میں گر گیا، شاید موبائل میری جیب سے گر گیا ہو۔ یہ خیال آتے ہی میں فوراً واپس اس جگہ جانے لگا جہاں میں گرا تھا۔ یقیناً میرا موبائل بھی وہیں گر گیا ہوگا۔ میں تیزی سے تقریباً بھاگتے ہوئے اس قبر کے پاس پہنچا جہاں ٹھوکر کھا کر میں گرا تھا۔ اس قبر کے پاس پہنچ کر میں نے موبائل کو ڈھونڈا اور تھوڑی ہی دیر میں موبائل مجھے مل گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ میں موبائل اٹھا کر واپس گھر کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ اچانک میری نظر 3 خوبصورت لڑکیوں پر پڑی، جو دور سے مجھے قبرستان کے پاس چلتی ہوئی نظر آئیں۔ وہ لڑکیاں بہت خوبصورت اور ماڈرن تھیں اور چلتے ہوئے زاہد کے قبر کی طرف آ رہی تھیں۔ میں وہیں اس قبر کے پاس بیٹھ کر ان لڑکیوں کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہیں اور ان لڑکیوں کا قبرستان میں کیا کام۔ پھر میں نے دیکھا وہ سب لڑکیاں چلتی ہوئی زاہد کے قبر کے پاس آ کر رک گئی۔ میں وہیں بیٹھا غور سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان لڑکیوں نے چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ اس وقت قبرستان سنسان تھا۔ میں ان لڑکیوں سے چھپ کر کافی فاصلے پر بیٹھا تھا، اس لیے وہ مجھے نہ دیکھ سکی۔ پھر وہ لڑکیاں زاہد کی قبر کے پاس بیٹھ گئیں۔ میں حیران ہوا، وہ زاہد کی قبر کے پاس کیا کر رہی تھی؟ پھر میری آنکھوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ان سب لڑکیوں نے ایک بیلچہ اٹھایا اور زاہد کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ میں دور بیٹھا اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ رہا تھا۔
وہ تینوں لڑکیاں زاہد کے قبر سے مٹی ہٹا رہی تھیں۔ میں جانتا تھا وہ جو بھی کر رہی ہیں غلط کر رہی ہیں، لیکن میں ان کو دیکھ کر اتنا حیران اور صدمے میں تھا کہ میرے پاس اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ ان کے پاس جا کر انہیں روکتا۔ میں حیران بھی تھا کہ وہ آخر زاہد کی قبر کو کیوں کھود رہی ہیں۔ پھر ان لڑکیوں نے زاہد کی قبر پر مٹی ہٹا لی اور ان تینوں نے مل کر زاہد کی لاش قبر سے نکالی۔ میری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، جانے وہ کیا کرنے رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید وہ کوئی انسان نہ ہو، کوئی جن، بھوت یا چڑیل ہو، اس لیے ایسی حرکتیں کر رہی ہیں۔ میرا دل خوف سے گھبرا رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا ان تینوں لڑکیوں نے زاہد کی لاش پر سے کفن اٹھا لیا اور ایک چاقو نکال کر زاہد کے جسم سے گوشت کاٹنے لگی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ وہ لڑکیاں زاہد کے جسم سے گوشت کاٹ کاٹ کر ایک بڑے سے شاپر میں ڈال رہی تھیں۔ میں ان کے پاس جانے کی جرات نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ یہ منظر دیکھ کر ہی میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ پھر ان لڑکیوں نے زاہد کے جسم کا سارا گوشت کاٹ کر شاپر میں ڈال دیا اور ان تینوں لڑکیوں نے زاہد کے جسم پر کفن ڈال کر اور لاش کو قبر میں دھکا دے کر پھر سے مٹی ڈالنے لگی، اور ان تینوں نے قبر کو بالکل ویسے ہی بند کر دیا جیسے پہلے بند تھی۔ پھر ان لڑکیوں نے وہ گوشت والا شاپر اٹھایا اور کھڑکی اور کھڑی ہوئی۔ میں نے غور سے ان لڑکیوں کے پیروں کو دیکھا۔ ان کے پیر انسانوں کی طرح سیدھے تھے۔ ان میں ایک لڑکی بولی، آج تو کافی گوشت مل گیا، اب کچھ دن آرام سے گزر جائیں گے۔ وہ لڑکی اردو میں بات کر رہی تھی اور ان کے پیر بھی سیدھے تھے۔ اس کا مطلب وہ کوئی جن چڑیل نہیں تھی، وہ انسان تھی۔ لیکن کوئی انسان ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ لڑکیاں گوشت کا شاپر اٹھا کر قبرستان سے باہر چلی گئیں اور میں ابھی تک صدمے میں تھا کہ یہ میں نے کیا دیکھا۔ پھر میں گھر واپس گیا اور ساری رات اس خوفناک منظر کو یاد کر کے ڈرتا رہا۔ مجھے ساری رات نیند ہی نہیں آئی، بار بار وہ عجیب و غریب منظر میرے سامنے آ جاتا۔ اگلے دن میں پولیس اسٹیشن چلا گیا اور اس تھانے کے SHO اقبال سے ملا اور میں نے SHO کو کل رات کا سارا واقعہ سنایا۔ میری بات سن کر SHO بھی پریشان ہو گئے۔ انہیں میری بات کا یقین نہیں آیا۔ پھر انہوں نے کہا، ہم آج رات قبرستان چل کر دیکھتے ہیں کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ۔ میں نے کہا، نہیں سر، آج رات نہیں جائیں گے، کچھ دن انتظار کر لیں، محلے میں کسی فوتگی ہو جائے تو پھر اسی رات کو قبرستان جائیں گے، کیونکہ یہ لڑکیاں نئے دفن مردوں پر حملہ کرتی ہیں۔ SHO کو میرا مشورہ پسند آیا۔ 2 دن بعد ہمارے محلے میں ایک بزرگ فوت ہو گئے۔ یہی موقع تھا ان تینوں لڑکیوں کو رنگے ہاتھ پکڑنے کا۔ میں نے SHO صاحب کو بتا دیا اور پلان کے مطابق میں اور SHO جنازے میں شریک ہوئے اور پھر اس مردے کے دفن کے لیے قبرستان بھی گئے۔ مردے کو دفن کرنے کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے اور میں قبرستان خالی ہو گیا۔ پھر میں اور SHO ایک بڑے قبرستان کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے اور ان تینوں لڑکیوں کا آنے کا انتظار کرنے لگے۔ ہمیں بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن وہ لڑکیاں نہیں آئیں اور رات کے 2 بجے SHO نے مشکوک نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ وہ لڑکیاں تو ابھی تک نہیں آئیں، تم تو کہتے تھے وہ تازہ دفن لاش کو نکال کر گوشت کاٹتی ہیں۔ میں نے کہا، سر آپ تھوڑا انتظار کریں، وہ ضرور آئیں گی۔ آج مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا کیونکہ SHO میرے ساتھ تھا۔ ہم لوگ کافی دیر تک وہیں قبر کے پیچھے بیٹھے رہے۔ پھر SHO بیٹھے بیٹھے سو گیا اور میں اکیلا انتظار کرنے لگا اور راستہ دیکھنے لگا۔ پھر مجھے دور سے وہ تینوں لڑکیاں آتی ہوئی نظر آئیں۔ میں نے جلدی جلدی SHO کو جگایا، ان کو دکھایا۔ وہ دیکھے سر، وہ لڑکیاں آ رہی ہیں۔
SHO نے غور سے ان لڑکیوں کو دیکھا۔ وہ سب لڑکیاں چلتی ہوئیں ان کے نئے دفن بزرگ کے قبر کے پاس آ کر رک گئیں۔ میں اور SHO غور سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ان لڑکیوں نے ادھر ادھر دیکھ کر تسلی کی کہ قبرستان میں کوئی اور تو نہیں۔ اس وقت قبرستان ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ہم دونوں ان لڑکیوں کو چھپ کر کافی فاصلے پر ایسی جگہ بیٹھے تھے جہاں وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن ہم انہیں بآسانی دیکھ رہے تھے۔ SHO حیرت سے ان لڑکیوں کو دیکھنے لگا۔ میں چونکہ پہلے بھی یہ منظر دیکھ چکا تھا، اس لیے مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ ان لڑکیوں نے بیلچہ اٹھایا اور اس آدمی کے قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ پھر تینوں لڑکیوں اس آدمی کی قبر سے مٹی ہٹا رہی تھی۔ SHO نے جلدی 10-12 پولیس اہلکار کو میسج کیے کہ وہ وہیں قبرستان میں بلا لیا۔ اب انہیں میری بات کا یقین آ چکا تھا، کیونکہ وہ عجیب و غریب خوفناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان تینوں لڑکیوں نے مل کر اس آدمی کی لاش قبر سے نکالی۔ پھر میں نے دیکھا ان تینوں لڑکیوں نے اس آدمی کی لاش پر سے کفن ہٹا لیا۔ اس سے پہلے وہ لڑکیاں مزید آگے بڑھتیں، SHO مجھ سے بولے، چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ میں کھڑا ہو گیا اور SHO بھی۔ SHO نے پستول ہاتھ میں لی اور SHO کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا ان لڑکیوں کے پاس جانے لگا، اور ہم چلتے چلتے ان لڑکیوں کے پاس پہنچ گئے۔ وہ لڑکیاں ہمیں اچانک وہاں دیکھ کر خوف زدہ ہو گئیں۔ SHO غصے سے بولے، خبردار جو ذرا بھی ہوشیاری دکھائی، تم لوگ اب پولیس کی حراست میں ہو۔ وہ لڑکیاں ڈر گئیں کیونکہ وہ سب رنگے ہاتھوں پکڑی جا چکی تھی۔ پھر اچانک ان لڑکیوں نے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں اور SHO ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے۔ سامنے سے باقی بھی پولیس اہلکار بھی آ گئے۔ ان اہلکاروں نے ان تینوں لڑکیوں کو پکڑ لیا۔ SHO نے ایک زوردار تھپڑ ایک لڑکی کو مارا اور کہا، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو یہ سب کرتے ہوئے؟ کیوں کرتی ہو یہ گھٹیا حرکت؟ ان میں سے ایک لڑکی نے رونا شروع کر دیا اور عجیب و غریب انکشاف کیا، ہم تینوں سہیلیاں ہیں اور پچھلے 2 سال سے یہی کام کر رہی ہیں۔ ہمیں انسانی گوشت کھانے کی عادت ہو گئی ہے، اور جب تک انسانی گوشت نہ کھائیں ہمارا نشہ نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں نئے مردوں کی قبروں پر حملہ کرنا پڑتا ہے۔ جب ان کے گھر والوں ان مردہ کو دفنا کر چلے جاتے ہیں۔ اس لڑکی کے انکشاف سے مجھے حیران کر دیا۔ پھر SHO نے یقین دلایا وہ ان تینوں لڑکیوں کو کڑی سزا دیں گے اور مجھے اس کام کے لیے انعام بھی دلائیں گے۔ SHO اور کچھ پولیس اہلکار ان تینوں لڑکیوں کو گرفتار کر کے چلے گئے۔ جب میں اور کچھ پولیس اہلکار اس آدمی کی لاش کو دوبارہ دفن کرنے لگے، اس لاش کو دفن کر کے میں پرسکون ہو کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔